جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور درود شریف پڑھنے میں آہستہ مشغول رہے. لا الہ الا اللہ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. بعض امور اور بعض اشغال کی وجہ سے، بعض افکار کی وجہ سے شاید طبیعت میں اب تحمل کم ہے، بغیر کسی وجہ کے ضعف اور کمزوری اختیار کرتی ہے. دل میں اب طاقت کہاں خون نہ بافشانی کرے، ورنہ غم وہ زہر ہے پتھر کو جو پانی کرے. کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، کچھ بیماریوں کی وجہ سے بھی طبیعت کی قوت حس بڑھ جاتی ہے اور جسم میں اور عزائم میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی تو زیادہ محسوس ہوتا ہے. جب عزائم بلند ہوتے ہیں تو انہی کلمات مبارکہ سے، اسماء حسنہ سے، مبارک دعاؤں سے، اللہ کے شکر و سپاس بجا لانے سے وقت گزرتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی جماعت سب سے اعلیٰ و ارفع ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء سے بھی وہ بلند و برتر ہے، لیکن ان پر بھی امراض آتے رہے، تکالیف محسوس کرتے رہے. ایوب علیہ السلام تو اس لیے صابر مشہور ہوئے، ایوب صابر، کیونکہ وہ تکالیف اور زحمتوں پر بھی مستقیم تھے اور ان کے پروگرام زندگی میں اور مناصب نبوت میں تزلزل نہیں آیا. انا وجدناہ صابرا نعم العبد، کیا بہترین آدمی تھے اور پختہ کار رہے. ایک موقع ایسا آیا، کہتے ہیں کہ حضرت ذکر فرماتے تھے اللہ کا، سحری کا وقت کا ذکر اور دعا بہت زیادہ اکسیر ہے. یہ پوری دنیا اور اس کے خزائن اگر کسی کو مل جائے، اتنی خوشی اور اتنا کامیاب مسئلہ نہیں ہے جس قدر کسی کو سحرگائی میں اٹھنا نصیب ہو جائے. مستدرک حاکم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرفوعاً ایک حدیث میں فرمایا ہے، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم ومرضات الی ربکم ومسحات للشیطان. راتوں کو اٹھا کرو، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، شیطان کو شکست ہو جاتی ہے، اور تم سے پہلے بزرگوں کا بھی یہی وتیرہ رہا ہے کہ وہ شب بیدار رہے. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر پابند شب بیداری تھی کہ اللہ تعالی نے کہا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. آپ رات کو آرام بھی کریں، آدھی رات اور کم اور زیادہ جیسے تقاضا ہو.
آپ نے بخاری کی حدیث میں کہا ان لنفسک علیک حقا، اپنے آپ کا بھی حق ادا کرنا ہوگا، آرام پہنچائے، اس کو وقت پر رزق دے، اس کو آرام اور طریقے سلیقے سے رکھے تو دیر تک شاد و آباد ہوں گے۔ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ سے آنے والوں کا حق ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بیوی کا حق ہے۔ فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کے حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اس مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بھی زوروں پر دی، اور کہتے ہیں کہ ایک بدھ کو آپ کو کچھ افاقہ محسوس ہوا، اور آپ نے بیویوں کو اور فاطمۃ الزہرا کو آگاہ کیا کہ مجھے آج کافی آرام ہے۔ ایسی مستند روایت تو آگے نہیں ملی، لیکن مشہور ہے کہ بی بی فاطمہ نے کچھ روٹی ٹکڑے اکٹھے کر کے توڑے اور اس میں کھجور اور کچھ گھی ملایا، مالیدہ سا بنا کر فقراء مساکین میں تقسیم کیا، اس خوشی میں کہ فخر المرسلین سید الشفعاء یوم الدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک قدر بہتر ہے۔ بیماریاں ایسی ہوتی ہے، کم و زیادہ ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول تو بالاتفاق وفات ہے، اور ولادت میں تو بحث ہے، پیرانی پیر شیخ عبد القادر نے تو 10 رمضان کہا ہے، اور ابن کثیر نے ربیع الثانی کا قول بھی کیا ہے السراج المنیر فی مولد البشیر النذیر میں، اور اہل حق کے ہاں معروف و مسلم ہے کہ ولادت با سعادت 9 ربیع الاول کو ہے، اور وفات بالاتفاق 12 ہے۔ آج تک زبان عام و خاص پر 12 وفات ہے۔ بدعتیوں نے اپنی سہولت کے لیے دونوں تاریخیں ایک کی، اور پھر شور شرابہ جشن کے نام پر منانا شروع کر دیے۔ ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ خصائص میں ایک روایت سیوطی نے نقل کی ہے، اور نسیم الریاض میں خفاجی نے، کہ بی بی صاحبہ نے آپ سے کہا کہ آپ اللہ کو کہے کہ آپ کو ٹھیک کرنا۔ آپ مسکرائے، آپ نے کہا عائشہ ہم پیغمبر لوگ اللہ سے ایسی باتیں نہیں کرتے، اللہ مالک و مختار ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ پر آیت نازل ہوئی تھی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت بہت زیادہ بہتر ہے اس دنیا سے۔ اس دنیا میں آپ پیدا ہوئے، دنیا منور ہو گئی، آپ کو وحی آئی، رسالت دی گئی، نبوت عطا فرمائی گئی، سید الکونین، امام القبلتین، رسول الثقلین، صاحب التاج والمعراج، آپ ہی تمام مقامات اور مرتبوں سے سرفراز کیے گئے۔ جن اور انس کو حکم ہے قیامت تک کہ وہ آپ پر ایمان لائے۔ مسند احمد میں آپ نے کہا ہے ما من یہودی ولا نصرانی ولا مجوسی اطلع بی ولم یؤمن بی الا انہ من اہل النار۔ دنیا کا کوئی فرد کسی بھی مذہب سے وابستہ ہو، مجھے
اس کو میرے آنے کی اطلاع ہوئی اور ایمان نہیں لایا، پکا دوزخی اور جہنمی ہوگا۔ لا نجات الا فی سنت المصطفیٰ اسعد السادات صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف آپ پر ایمان لانے، آپ کی پیروی کرنے میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ اللہ، تو عجیب بات ہے کہ آپ کو قرآن نازل ہوا اور آپ کو دنیا کے انبیاء اور مرسلین کے فضائل معجزات دیے گئے۔ لکل نبی فی الانام فضیلۃ وجملتها مجموعۃ لمحمدی، حسن یوسف دمی عیسیٰ بیزاداری، او آنچ خوباں ہمدارند تو تنہا داری۔ اتنے بڑے مقام اور مرتبے کے ساتھ، نبوت اور رسالت کے شان کے ساتھ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آخرت بہتر ہے۔ سوچ لو کہ آخرت کیا چیز ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی خوشی کا مقام ہے۔ مسلمانوں کو آخرت کی نعمتوں پر نظر ڈالنا چاہیے، وہاں کے قہر اور عذاب سے بچنے کی اقدامات کرنا چاہیے۔ تو جب نص قطعی اور وحی جلی اور قرآن کریم میں آپ کو کہا گیا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، حضرت آخرت آپ کے لیے یہاں سے بہت بہتر ہے۔ اعد اللہ للمؤمنین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ نے ایسی نعمتیں مسلمانوں کے لیے تیار کی ہے کہ نہ آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کان نے سنی ہے، نہ دل میں اس کے بارے میں خیال بھی نہیں آیا ہو۔ خیال و تخیل سے بھی بلند و برتر نعمت ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کتنے تدابیر کی گئی ہوگی، کس قدر علاج معالجے کی کوششیں ہوئی۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے اولیاء کبار، اغیاث و اقطاب عالم کے انوار اور ارواح، انبیاء کے بعد ان جیسے آسمان و زمین نے دیکھا نہیں تا قیامت۔ اور ایسے لوگ متوجہ آپ کی صحت اور استشفاء کے لیے کوشاں تھے۔ آپ کو اللہ نے قرآن میں تسلی بھی دی، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ جو وعدے ہم نے آپ سے کیے ہیں کچھ آپ کی زندگی میں پورے ہوں گے، کچھ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد پورے ہوں گے۔ آپ کا جانا یقینی ہے، وعدہ اپنے وقت پر پورا ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ توبہ توبہ۔ اس لیے جہان اے برادر نماند بکس، دلندر جہاں آفری بندوبس۔ یہاں کا اطمینان ٹھیک نہیں ہے۔ مکن تک یا بر ملک پائے و پشت، کہ بسیار کس چوت پر ورد کشت۔ اس دنیا اور اس کی خوش رنگیوں پر کبھی بھی اعتماد نہ کرنا۔ تجھ جیسے بہتوں کو پالا پھوسا، جب اچھے درجے و مقام کو پہنچے تو اٹھا لیا اس کو۔ قسمت کی شوخی دیکھی ٹوٹی وہیں کمن، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے۔ لا الہ الا اللہ۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ دنیا بہت بے وفا جگہ ہے، اور اس میں بس قیمتی چیزیں اللہ کی یاد ہے، ذکر ہے، قرآن ذکر ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ، رسول ذکر ہے، ذکر الرسول، نماز ذکر ہے، اقم الصلاۃ لذکری،
علم ذکر ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صوفیاء نے تنگ دامنی دکھائی ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ وہ جو ضرب لگاتے ہیں بس وہی ذکر ہے، یہ خام خیالی، یہ شرائع سے بے خبری۔ دین کی ہر ادا وہ ذکر مستقل ہے، یہاں تک کہ آپ بیت الخلاء جاتے ہیں نا اور آپ کو یہ خیال ہے کہ مجھے بائیں پاؤں آگے رکھنا ہے اور داخل ہونے سے پہلے کلمہ پڑھنا ہے، ذکر ہے، شریعت یاد ہے، خدا کا خوف ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ارادتاً وہاں اللہ کا نام نہیں لینا ہے، بے ادبی ہے۔ اسی سے میں نے استدلال کیا ہے کہ اذان کے وقت لوگ طہارت خانے میں نہ داخل ہو، یا پہلے جائے یا بعد میں جائے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر ہے، بہترین اونچے اذکار میں سے نماز ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، کتنے اذکار ہے اس میں، 94 مرتبہ تو 5 نمازوں میں اللہ اکبر ہے، اور وہ صرف خیالی اختراعی نہیں ہے کہ کسی بزرگ کا تجربہ ہے، وہی قطعی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ پھر ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے خدا کو جانا جائے اور مانا جائے، تو خدا کو جانا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے قرآن سے، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، وہ یہ تو برکت والا ذکر ہے، یا پیغمبر کی ادائیگی سے اور آپ کی اداؤں سے، سنت و حدیث سے، ذکر الرسول، زبردست ذکر ہے پیغمبر بھی، آپ کا نام آتے ہی دل اور دماغ بیدار ہو جاتے ہیں، یا رب صلی وسلم علیہ۔ اور یہ سارے ملا کر کے دنیا کے اندر سب سے بڑے ذاکر، دنیا کے اندر سب سے بڑے اللہ اللہ کرنے والے وہ علماء ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر، اس پر امام ابن تیمیہ نے رفع الملام میں اجماع نقل کیا ہے کہ اہل الذکر اہل العلم۔ ان کو اہل ذکر کیوں کہا؟ کیونکہ قرآن ذکر ہے، اس کے ماہر ہوتے ہیں، سنت اور حدیث ذکر ہے، اس کے ماہر ہوتے ہیں، نماز ذکر ہے، وہ سب سے بڑے نمازی ہوتے ہیں۔ جتنے مقامات اذکار ہے عالم کے اوپر فنا ہے، وہ بشرطے کہ عالم ہو اور وہ اپنے مقام اور مرتبے سے آگاہ ہو۔ اس لیے پیغمبر نے ان کا نام لیا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آپ کو اولیاء کا پتہ نہیں ڈالا، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ لیکن جب خشیت اور تقوی کا انتہا آیا تو اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے سچ مچ ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں، ان کا خوف یقینی ہے، ان کی آگاہی پختہ ہے، انہیں تمام مناظر نظر آتے ہیں اور انہیں بعد میں ہونے والے واقعات کل مرآں، کل مشاہد ہے، اللہ کا کلام ہے، انبیاء کی زندگی ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ عالم کا ہر لمحہ، ہر آن، ہر فریاد، ہر مسرت، ہر پروگرام وہ شریعت کے مطابق ہونا ضروری، کیونکہ اس کو اللہ نے اہل ذکر کہا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس پر ایک کتاب لکھی کہ 4 اماموں کا ماننا کیسا ہے۔ شیخ الاسلام نے کہا بالکل صحیح ہے۔ چنانچہ وہ جب فتویٰ لکھتے ہیں فتاوی ابن تیمیہ میں تو کہتے ہیں ھذا ما اتفق علیہ الائمۃ الاربع المتبوعون، 4 امام جن کا اتباع لازم ہے یہی کہہ رہے ہیں، مستقل سندن حجتن پیش کرتے ہیں۔
اور انہوں نے اور مولانا رشید احمد گنگوئی نے سبیل الرشاد میں اس آیت سے استدلال کیا ہے تقلید شخصی کے وجوب کا کہ ائمہ میں سے کسی ایک امام کی فقہ کے سامنے سر جھکانا اور اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا یہ بہت ضروری ہے ایمان کی حفاظت کے لیے، اعمال کی استقامت کے لیے، اور یہ سمجھنا کہ کسی بھی مذہب کو کسی بھی روایت کو میں لے سکتا ہوں اللہ مذہبی کا بدتمیزی ہے، پرلے درجے کی بے دینی ہے، کیونکہ وہ شخص خواہشات کو الہ سمجھتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، یہی وہ شخص ہے جو اپنے خواہشات کا پوجا کرتا ہے، یہی وہ شخص ہے جو اپنے خواہشات کے سامنے جیسے عابد معبود کے سامنے جھکا رہتا ہے۔ اللہ مذہبیت و قنطرۃ الالہات کوثری نے کتاب لکھی، اور اللہ مذہبیت و اخطر بدعت تحدد الشریعت الاسلامیہ محمد رمضان بویت مشہور زمانہ مناظر اہل حق نے اس پر جلالت الشان کی ایک کتاب لکھی ہے جو ہمارے ملک میں بھی اب چھپ گئی جگہ جگہ۔ بہرحال دنیا کی زندگی میں نشیب و فراز آتا ہے، آدمی ہر آن ہر گھڑی اللہ کے حکم کا منقاد رہے اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکایا رکھے، اور اللہ کی طرف سے تکالیف آئے تو صبر کرے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور اللہ کی طرف سے نعمتیں آئے، خوشی آئے تو شکر کرے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، نعمتوں میں قدر آئے گی، اضافہ ہوگا، پختگی آئے گی، زوال کا خوف جاتا رہے گا۔ تو مبارک رات ہے شب جمعہ، ہماری صحت کے لیے بھی دعا کرو۔ اللہ اکبر، ہاں کیا کہنا ہے۔ خیال تھا کہ پیچھے پڑھوں گا اور بیٹھ کر پڑھوں گا اور قاری صاحب پڑھائیں گے، اس لیے کرسی پر آیا کہ سانس خراب نہ ہو جائے۔ الحمدللہ آگے ہوا، مختصر سی پڑھائی، بیمارانہ، لیکن بہرحال یہ بھی سنت نبی ہے، آپ بیماری میں بھی نماز پڑھاتے رہے، اور یہاں تک کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ پیچھے کھڑے تھے۔ آواز مبارک اتنی نحیف ہو گئی تھی کہ درمیان میں ابوبکر کھڑے تھے اور وہ آواز سنا رہے تھے۔ بخاری شریف میں ہے، لوگ ابوبکر کی آواز پر نماز پڑھ رہے تھے اور ابوبکر پیغمبر کی آواز پر نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ زندگی پر اور صحت پر کبھی بھی بھروسہ نہ کرنا، وہ جو لمحہ خیر کا آیا اللہ تعالیٰ کے سامنے سر نیاز جھکا لانا ضروری ہے۔ خواجہ خواجگاں فرید الملت والدین، خواجہ فرید الدین مسعود گن شکر اجودنی اعلی اللہ مقامہ، بہت بیمار تھے، عمر مبارک بھی 90 سال کے قریب تھی۔ تو ایک دن اپنے خلفاء اور شاگردوں کو کہا کہ آج مبارک رات ہے، شب جمعہ ہے، تم کسی فلاں ایسی جگہ جاؤ جہاں خلوت اور تنہائی کی عبادت کر سکو اور میری صحت کے لیے دعا کرو۔ بزرگان دین کے ہاں کبھی اولیاء اللہ کے مزارات پر بھی جاتے ہیں اور کبھی شہداء کے مقبروں پر بھی جاتے ہیں، اللہ کے بڑی رحمت وہاں برستی ہے۔ نصب الرایہ میں جمال الدین ذیلئی نے وہ روایت نقل کی ہے کہ یہ جو انسان کے ساتھ حفظہ ہے اور کرامن کاتبین ہے اور معاقبات ہے، اور یہ سب جب فارغ ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد تو یہ پھر ادھر جاتے، ادھر جہاں حق تعالیٰ کہتے ہیں قبر پہ بیٹھو اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، اور جو وہاں آئے ان کے لیے بھی کرو۔ بڑی حیرت کی بات ہے، جمال الدین ذیلئی ابن حجر کے استاذ
حسین عراقی کے ٹکر کے آدمی ہیں. خود ابن حجر ان کے لیے اذعان کرتے جمال الدین ضلعی کا تحفظ و تبحر اور علمی رسوخ اطلاع بالغ مسلمات میں سے. قبروں پر جانے سے اہل حق کو فائدہ ہوگا کیونکہ ان کا عقیدہ پختہ ہے توحید کا. وہ اتباع سنت کو لاہ عمل سمجھتے ہیں. اس سے صاحب قبر کو بھی فیض ہوگا, خوش ہوگا کہ واقعی اچھے لوگ اور میرے لوگ آ گئے, کیونکہ اتنا علم اللہ ان کو دے دیتا ہے. مشکات شریف کتاب الجنائز کے اخیر میں اور برائے ابن عازب اور کئی روایتیں موجود ہیں. تو وہ خلفاء جو حضرت کہتے ہیں اور مریدین اور شاگرد وہ کسی ایسے ادھیرے میں گئے, ادھیرا مقبرہ میں, جہاں اولیاء و شہداء مدفون تھے. رات بھر ذکر کیا, دعائیں کی, سنت طریقے سے نفلیں پڑھی اور اپنے شیخ فرید گنج شکر کے لیے دعائے صحت کی. صبح فجر میں واپس آ گئے حضرت کے مدرسے میں, جس کو پیرانی طریقت خانقاہ کہتے. تو حضرت نے پوچھا گئے تم لوگ دعا کرنے؟ جی حضرت گئے. کہا مجھے تمہاری رات گزارنے اور دعائیں کرنے سے مطلق کوئی فائدہ نہیں ہو. خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا حضرت جی آپ کامل ہیں اور ہم ناقص ہیں, ناقص کی دعا کامل کے لیے کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا بیہودہ بات ہے. امت کی دعائیں نبی کے لیے مفید ہے, اللہم صلی علی محمد, کی اچھی دعا ہے نا. اور عمر جب عمرے کے لیے جا رہے تھے, اجازت لینے آئے, تو آپ نے کہا لا تنسانا فی دعائک یا اخی, اے میرے چھوٹے بھائی مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھو نا. تو دعا تو چھوٹے سے چھوٹا بھی کر سکتا ہے. وہی خدے بد زلف پلاسرا کی اور ماتا دکلی معشومان دعا کا بھی نا. چھوٹے چھوٹے بچے اور یہ پیارے پیارے, ان کو بھی لوگ کہتے ہیں یہ کہو یہ کہو. وہ خوش ہو کے کہتے ہیں, اللہ ان کی باتوں کو رد نہیں کرتا. خواجہ صاحب نے اپنے خلفاء اور شاگردوں کو کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ایک نظام ہے دنیا کا اور دوسرا نظام ہے عرش کا, تکوین کا اور تقدیر کا, اور یہ تدبیر کی کائنات ہے. جب وہاں سے اذن ہوتا ہے تو تدبیر مؤثر ہوتی ہے. دعا بھی ایک سبب ہے, ایک تدبیر ہے. اور اب مولانا اشرف علی صاحب اشرف الجواب میں لکھتے سب سے قوی سبب اور تدبیر ہے. تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے. محو و اثبات مستقل عرش کا حصہ ہے, مقادیر کا. یہ ہٹا دو یہ ڈالو, یہ ہٹا دو یہ ڈالو. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب, اللہ قرآن میں کہتے ہیں. مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں, میں جیسے چاہوں کروں. تو جب تک ایک معاملہ دنیا کے اندر اسباب کا تابع ہو تو ان میں دوا بھی اثر کرتی ہے, دعائیں بھی چل جاتی ہے, تدابیر بھی مؤثر ہو جاتی ہے. اور جب وہاں سے بندش ہو جاتی ہے, حکم آ جاتا ہے کہ بس اب یہ تدابیر کا کام نہیں ہے, تقادیر کا کام ہے, تو تدبیر کند بندہ و تقدیر کند خندہ. جو بن بن کے بگڑے اسے تدبیر کہتے ہیں, جو بگڑ بگڑ کے بنے اسے تقدیر کہتے ہیں. اللہ تعالی احسن مقادیر نصیب فرمائے, صحت شفا اور بہت سارے بونچال ہے دنیا میں, زلازل ہے, فتن ہے, محن ہے, مصائب ہے, شدائد ہے. اللہ ان سب کے مقابلے میں سرخ روئی نصیب فرمائے. اور سنائے کہ اہل حق کے مشہور خطیب حرمین شریفین کا ساز و سامان اور علماء حق کے وہاں مینار رشد و ہدایت
بزرگوارم شیخ محمد مکی حجازی کچھ بیمار رہنے لگے. بیمار تو اس وقت بھی تھے جب میں گیا تھا، لیکن آرام آیا تھا اور درس جاری تھا. انہوں نے یہاں کے لیے خصوصی پیغام بھیجا ہے. مجھ عاجز اور فقیر کو مامور کیا ہے کہ آپ اپنے طلباء سے، دوستوں سے، نمازیوں سے، تبلیغیوں سے، شب جمعہ اور جمعہ میں آنے والوں سے اور حضرت شیخ سے اور جتنے بھی ہمارے معتمد ہیں اور جو ہم پر اعتماد کرتے، ان سب سے درخواست کرے کہ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ مولانا محمد مکی حجازی کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ دے، اور ان کے طفیل اور ان کے صدقے میں ہم جیسے نابکاروں کو، ٹیشو پیپر کے ٹکڑوں کو، گرد و غبار کو، خاک اور ذرات کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی کمال صحت، کمال شفا، کمال سلامتی نصیب فرمائے. اور یہ تھوڑے بہت عوارض جو کبھی نماز میں تنگ کرتے ہیں، کبھی آنے جانے میں گرانی ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. خداوند تعالیٰ سب کچھ آپ کو معلوم ہے. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللهم قد قلت وقولك الحق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم قد قلت وقولك الحق وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. فالله خير حافظا وأرحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.